ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری اس سرزمین کو بڑے لال و گوہر عطا فرمائے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اپنے وقت کا جید عالم دین، باصلاحیت استاد، درس و تدریس کا ماہر اور قلم و زبان اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سرزمین میں پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت ہمارے بیچ ہمارے بہت ہی عزیز حضرت مولانا محمود عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، جو ایک موقر اور معناز استاذ ہیں، آسام کے ایک مدرسے کے بڑے باوقار استاد ہیں اور ماشاءاللہ بڑے زمانے سے اپنی درس و تدریس کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور گاؤں کے تقریباً سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اللہ نے بڑی زبردست علمی صلاحیت ان کو عطا فرمائی ہے، اس وقت ہمارے بیچ ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آدھے کے لیے آپ مائک پر تشریف رکھیں اور اپنے ارشادات سے خطاب سے ہم سبوں کو نوازیں۔ حضرت مولانا محمود عالم صاحب قاسم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وعليه شاق له أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ مسلم فی صحیحہ. اسٹیج پر موجود علماء کرام، بزرگان دین، سامنے موجود ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ، نوجوان بھائیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ایک عظیم کتاب کی نسبت پر ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے. یہ پروگرام دستار بندی کا پروگرام ہے، اور اس دستار بندی کے پروگرام میں ظاہر ہے ان بچوں کو دستار فضیلت دی جائے گی جنہوں نے پورا قرآن مجید زبانی حفظ کیا ہے اور یاد کیا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ حفاظ کرام قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے والدین، ان کے ذمہ داران، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور بڑے ہی قابل مبارکباد ان بچوں پر شبانہ روز محنت کرنے والے جو ان کے استاد محترم اور جو ذمہ داران ہیں مدرسے کے، یہ سبھی قابل مبارکباد ہیں. اللہ تبارک تعالی ان بچوں کو، اساتذہ کرام کو، ذمہ داران کو، اور اس میں جتنے بھی لوگ جس حساب سے بھی شریک ہیں، خواہ محنت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی جن کا تعاون ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ انہیں اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، ان کی عظمت مسلم ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے متعلق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی نواز دیتا ہے اور اسے بھی انہیں بھی سرفرازی عطا کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ قرآن مجید سے جو جڑ جاتا ہے وہ نکھر جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر طریقے سے حفاظت کرتا ہے. قرآن کریم سے اگر کسی کو ایک گنا شغف اور لگاؤ ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرماتا ہے. میرے بزرگوں، آپ حضرات ابھی ہندوستان کے اندر زیادہ زمانہ نہیں گزرا، اٹل بہاری واجپئی کا زمانہ تھا. اس وقت اٹل بہاری واجپئی جی یہ ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے، اور دلی کے اندر ایک صاحب تھے جن کا نام سکندر بخت تھا. یہ راجیہ سبھا سے ممبر تھے، راجیہ سبھا سے یہ ممبر تھے، اور ان کا نام سکندر بخت تھا. ان کا فیملی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ خود نام کے تو مسلمان تھے، مگر مسلمان جیسا ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ نماز کا دین کا کوئی کام کرتے تھے. یہاں تک کہ کوئی مسلمان اگر
یہ ایم پی سمجھ کر کے ان کے پاس کسی بھی کام کے لیے جاتا تھا تو یہ بالکل صاف جواب دیتے تھے کہ میں مسلمان کا کام نہیں کرتا۔ ان کی بیوی ہندو تھی، غیر مسلم تھی۔ ان کے جو بچے تھے، 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کا نام بھی ہندو کے حساب سے ہی تھا، مسلمان کے حساب سے نہیں تھا۔ غرض ہے کہ ان کی زندگی ایک الگ طریقے سے گزر رہی تھی، اور ان کے گھر میں باضابطہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں تھیں اور پوجا ہوا کرتی تھی۔ یہ سکندر بخت صاحب کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالتے تو میرے بزرگوں ایسا لگتا کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی غیر مسلم ہی ہے، نام اس کا صرف مسلمان ہے۔ مگر جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال اس حال میں ہوا کہ ان کے پاس کچھ عملہ آئے، کچھ ان کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ آئے اور آ کر کے کہا سر ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا ہے، اگر اس کام کو ہم کر لیتے ہیں، یہ بیچارے بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا اللہ اوپر والا اگر آپ کو اچھا کر دیتا ہے اور صحت آپ کو ہو جاتی ہے تو یہ ایک پروجیکٹ جو آیا ہوا ہے اگر اس کو کریں گے تو بہت انکم ہوگا ہمارا اور بہت زیادہ لابھ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ سکندر بخت یہ بیمار تھا بیچارہ، بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس اس قسم کی باتیں ابھی نہ کرو، بلکہ قرآن مجید کی ایک ٹیپ ریکارڈ پڑا ہوا ہے، اس ٹیپ ریکارڈ کو آن کر کے سورہ یاسین کو اس میں پلے کر دو، بجا دو۔ اس کے جو انڈر میں کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ٹیپ ریکارڈ آن کیا، آن کرنے کے بعد سورہ یاسین پلے کر دیا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے ٹیپ ریکارڈ میں، یہ سکندر بخت صاحب اس تلاوت قرآن کو سن رہے ہیں اور سورہ یاسین سنتے سنتے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ سکندر بخت کی جو زندگی تھی بظاہر کوئی اچھی زندگی تو نہیں تھی، مگر ان کی جو روح نکل رہی ہے، قرآن سنتے سنتے روح نکل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسلمان ہے جس کے ساتھ اللہ نے یہ خاص معاملہ فرمایا ہے۔ مولانا صاحب کو تجسس ہوئی، انہوں نے ان کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہا کہ آخر کون سا کارن ہے، کیا وجہ ہے کہ آخر اس کی جو جان نکل رہی ہے وہ جان اس کی قرآن مجید کی تلاوت سنتے سنتے، سورہ یاسین سنتے سنتے یہ بیچارہ دنیا سے جا رہا ہے۔ آخر معلوم تو کیا جائے کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے، راز کیا ہے۔ مولانا صاحب پہنچے ان کے ایک بھائی کے پاس، بھائی سے پوچھا کہ آپ اپنے بھائی سکندر بخت کے کچھ حالات ہمیں بتلائیے، ہم نے ایسا ایسا دیکھا مگر ایسا سمجھ میں آتا نہیں تھا پہلے۔ انہوں نے کہا ان کے بھائی نے کہ میرے جو بھائی تھے ایم پی صاحب، یہ ان کا عمل ایک بھی ٹھیک نہیں تھا، ان کی پوری زندگی اسلام کے خلاف ہی گزری، مگر ان کا ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو بہت سندر ہے، بہت اچھا ہے اور بہت قابل رشک ہے۔ کیا عمل ہے؟ فرمایا انہوں نے کہ ایک سکندر بخت صاحب کی بہن کی شادی لگ گئی، شادی کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے سکندر بخت یہ اپنی ماں کے ساتھ دلی کے بڑی بڑی شاپنگ ہال میں پہنچے اور انہوں نے اپنی بہن کے لیے جتنے جوڑے ہو سکتے تھے، جتنے کپڑے ہو سکتے تھے، سارے کپڑے خرید کر لیے۔ آخر میں ماں کہنے لگی بیٹا میری بیٹی جب گھر سے رخصت ہو کر کے جائے گی، اپنے سسرال جب جائے گی تو میری خواہش اور میری ارمان ہے کہ اپنی بیٹی کو جاتے جاتے ایک قرآن مجید کا گفٹ دوں اور قرآن مجید دوں، اس کے لیے بیٹا ایک کور چاہیے، ایک غلاف چاہیے، اس کے لیے بھی یہاں سے ایک کپڑا خرید لو۔ سکندر بخت نے دکاندار سے کہا کہ بھائی دیکھو قرآن مجید کا ہمیں کھول بنانا ہے، اس کا غلاف بنانا ہے، ایک کپڑا مجھے دے دو۔
दुकानदार ने ये किया कि दुकान में सबसे घटिया और सस्ता जो कपड़ा था उसने ला करके सिकंदर बख्त को दिया और ये कहा कि सर ये कपड़ा लीजिए, ये कपड़ा कुरान मजीद का जुज़दान ही तो बनाना है, इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा कपड़ा की जरूरत नहीं है, इसी कपड़े को ले जाइए, ले जाकर के जुज़दान बना लीजिए। सिकंदर बख्त को बहुत तैश आया, उसने उस कपड़े को वहीं उसकी दुकान में फेंक करके मारा और सिकंदर बख्त ने यह कहा कि मेरी बहन के कपड़े 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के जोड़े मैंने अपनी बहन के लिए खरीदा और अल्लाह के कलाम के लिए इतना कमजोर, घटिया और भद्दा कपड़ा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी दुकान में सबसे अच्छा, सबसे महंगा, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया जो कपड़ा है वो कपड़ा लाओ, मैं वही कपड़ा खरीदूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो मौलाना साहब थे इन्होंने समझ लिया कि सिकंदर बख्त की यही वो अजीमत है कि उसने कुरान मजीद का ख्याल किया, कुरान मजीद की अजमत को महसूस किया। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की जो किताब है उस किताब को उसने ये किया कि अजमत की निगाह से देखा, कीमती से कीमती कपड़ा कुरान मजीद के खोल के लिए, बस्ता के लिए, जुज़दान के लिए उसने लिया। अल्लाह तबारक ताला को ये अदा और ये चाल, अल्लाह तबारक ताला को उनकी जो ये एक्टिविटी थी ये इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह तबारक ताला ने उसी वक्त उसकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिया। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला हमारा आका व मौला, पालनहार, परवरदिगार, वो तो बड़ा दयालु है, वो तो बहाना ढूंढता है, छोटे छोटे बहाने के जरिए, छोटी छोटी बात से अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू अपने बंदे की मग़फ़िरत कर देता है। आप हजरात ने तो एक औरत का किस्सा सुना ही है, बड़ी पापी औरत थी, अल्लाह ने एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से माफ फरमा दिया था। मेरे बुजुर्गों, कुरान मजीद के अंदर तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद की अगर हम अजमत करेंगे, कुरान का हम ख्याल करेंगे, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू हमारा ख्याल करेगा। आज हमारी मस्जिदों के अंदर अव्वल तो कुरान मजीद नहीं है, अगर है तो उस पर इतनी धूल पड़ी हुई है कि अगर कोई बंदा, कोई आदमी उसको पढ़ना चाहे तो उस गर्द में लिपटा कुरान को देख करके पढ़ने से तबीयत इबा करती है, मना करती है, वो बंदा उस कुरान मजीद को पढ़ता नहीं है, ऐसे ही ज़बानी पढ़ करके अपना काम चलाने की कोशिश करता है। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हमारे कपड़े अच्छे से अच्छे होते हैं, हमारा घर अच्छा से अच्छा होता है, मगर अल्लाह से जुड़ी जितनी चीजें हैं वो खराब से खराब तर है। कुरान मजीद की हालत वो बदतर, मदरसे की हालत वो बदतर, मस्जिद की हालत वो बदतर, मकतब की हालत वो बदतर, सब कुछ बदतर से बदतर है। और हम हैं कि माशाअल्लाह बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन बाड़ी, बेहतरीन घर, बेहतरीन साजो सामान, सारी चीजें हमारी अच्छी से अच्छी हैं, बेहतर से बेहतर और बढ़िया से बढ़िया, मगर हमने अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के साथ जो ये नाइंसाफी की है, ये बेईमानी की है, गलत रवैया अपनाया है। मेरे बुजुर्गों, किस मुंह से हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे मरने के वक्त ईमान के साथ दुनिया से ले जाएगा, कलमे के साथ ले जाएगा और मरने के बाद जन्नत भी दे देगा। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, मेरे बुजुर्गों ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। वल्लाहु अखरजकुम, अल्लाह की जात ऐसी अजीम शान जात है कि जिसने तुम्हें निकाला, मिन बुतून उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के पेटों से तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें निकाला। किस हाल में निकाला? ला तालमून शैया, ऐसा निकाला कि आप कुछ भी नहीं जानते थे,
کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر اس اللہ نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اس اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، یہ کان دیے، اللہ نے یہ آنکھ دیا. سوچنے والا اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے ایک بہت بڑا دل دیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عمر کو انسان کو پہنچایا. یعنی بڑھاپا ہوتا ہے، بڑھاپے میں انسان جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا، سب کچھ بھول جاتا ہے. جو یادداشت ان کی رہتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. پوتا آتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور بوڑھا کہتا ہے کہ بابو کون ہو، تمہیں پہچانا نہیں. پوتا کہتا ہے کہ یا اللہ دادا میں ہوں، نام بتلا دے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پھر آدھا گھنٹہ گزرتا ہے، پھر وہی آتا ہے. آنے کے بعد پھر سلام کرتا ہے. دادا کہتے ہیں اچھا بابو ادھر آؤ ادھر آؤ، کون ہو نہیں جانتے ہیں. میرے بزرگوں، بوڑھا ہونے کے بعد یہ انسان کی حالت ہوتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جسے ہم عمر دیتے ہیں، جنہیں ہم بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، انہیں ہم خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں. یعنی جیسے بچپن میں وہ صرف سیم ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا، آنکھ کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتا، دل کام نہیں کرتا، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. جس طرح نیو سیم آپ لے کر کے آتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے. 24 آورز یہ ٹائم رہتا ہے، اتنی دیر کے بعد ایکٹیو ہے. ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسان کے جسم کے اندر جو کان، آنکھ، دل، دماغ دیا ہے، یہ سب کا کام ہے، مگر اس کے ایکٹیو ہونے کا جب وقت آتا ہے تبھی وہ ایکٹیو ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم قرآن مجید سے شغف رکھتا ہے، علم دین سے شغف رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ وہ آدمی اس عمر کو پہنچ جائے کہ یادداشت کمزور ہو جائے، جاننے کے باوجود بھی انجان ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت شیخ نصیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف ہم لوگوں نے جو اس وقت تھے انہی سے پڑھا، بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہیں. عمر ان کی تقریباً 80 سے متجاوز تھی. آتے تھے مدرسے میں پڑھانے کے لیے تو سہارے سے آتے تھے. اخیر عمر میں ان کو رکشے سے مدرسے میں لایا جاتا تھا. مدرسہ تشریف لاتے تھے، دارالحدیث میں آ کر کے بالکل یوں کر کے بیٹھتے تھے، 4 زانوں بیٹھتے تھے. 2 گھنٹے مسلسل درس دیتے تھے، پڑھاتے رہتے تھے. اگر کوئی بندہ باہر سے صرف ان کی آواز سنتا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اس بوڑھے کی آواز ہے جو 80 سے متجاوز ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، علم دین اور قرآن مجید ان سے شغف کی یہ برکت ہے، ان سے شغف کا یہ فائدہ ہے کہ جب اس کے اندر انسان جڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. میرے بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے ابھی سکندر بخت کا قصہ بیان کیا. قرآن مجید سے ان کا شغف ہوا. جب وہ بیمار تھے قرآن مجید سنا کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا یہ خیال کیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان کا ایمان پر خاتمہ فرمایا. میرے بزرگوں، قرآن مجید حفظ کرنے والے جن حفاظ کی دستار بندی ہوگی، صرف اتنا نہیں کہ یہ لوگ آج ان کی دستار بندی ہو گئی، فضیلت مل گئی، کام ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ.
کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے اور اس کے حساب سے عمل بھی کرتا ہے، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے، ایسی ٹوپی اور ایسی پگڑی اللہ تبارک تعالی اس کے ماتھے پر رکھے گا کہ اس کی روشنی ایسی ہوگی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس پگڑی کی روشنی ایسی سورج کی روشنی جتنی تیز ہوتی ہے، ایک سورج پورے عالم کو منور کرتا ہے، سورج کی روشنی جیسی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے بھی زیادہ سندر اور اس سے بھی زیادہ تیز روشنی میرے بزرگوں اور دوستوں ان والدین کے پگڑی کی ہوگی جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، جن کے بچوں نے علم دین حاصل کیا ہے، جن کے بچوں نے اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا ہے، جن کے بچوں نے قرآن مجید کے اندر جو لکھا ہے، قرآن مجید کے اندر جو احکام ہیں، جو حلت ہے، جو حرمت ہے، اس کو اپنایا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لایا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ قیامت کے دن اس بندے کو ایسا نوازے گا، اللہ تبارک تعالی اس کے ساتھ یہ اس کے علاوہ والدین کے ساتھ جو اللہ اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمائے گا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اس کے علاوہ 10 اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالی ان کے بارے میں اجازت دے گا، حافظ قرآن کو، ایسے بھی علماء کرام کو، ایسے ہی شہداء کو، کہ یہ لوگ 10 ایسے بندوں کے بارے میں سفارش فرمائیں کہ جن پر اللہ تبارک تعالی نے جہنم واجب کر دیا تھا، جنہیں جہنم کے اندر جانا لازم ضروری ہو گیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید آج ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت آج بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، فجر کی نماز میں لوگ مسجد سے غائب ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بستی سے آپ گزر جائیے تو لوگ اطمینان سے بالکل مرے ہوئے کتے کی طرح سوئے رہتے ہیں، کسی بھی گھر سے ایسا نہیں لگتا کہ اس گھر کے اندر کوئی بندہ زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ مردوں کی بستی ہے، زندہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے کہ سمجھ کے پڑھیے تو بھی ثواب، بلا سمجھے پڑھیے تو بھی ثواب، عالم پڑھے تو بھی ثواب، جاہل پڑھے تو بھی ثواب، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک تعالی 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ آج سے بہت پہلے ایک صاحب تھے پوسٹ مین، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اپنے کسی یو پی کا غالباً واقعہ ہے کہ وہ اپنا جو سرکاری محکمے کی جانب سے پوسٹ اور ڈاک تھی اس کو لے کر کے یہ پوسٹ مین کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور سب لوگ انتظار میں ہیں، ایسا لگا جیسے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ یہ پوسٹ مین بیچارہ مسلمان تھا، سائیکل سے جا رہا تھا، سر پہ ٹوپی تھی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ نماز پڑھانے والا کوئی مولانا صاحب ہوں گے۔ آنے کے بعد پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی پوسٹ مین ہے جو کسی دوسری بستی میں ڈاک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے۔ ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات، میرے بزرگوں دھیان سے ذرا سنیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جنازے کی نماز پڑھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد جنازے کی تیاری ہوئی اور جنازے کی نماز انہوں نے پڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کفن دفن میں بھی شریک ہو جاؤں، جنازے کا ثواب تو ملا ہی، کفن دفن کا بھی ثواب ہو جائے گا۔
قبر کے اندر. یہی خود اس وقت پڑھے لکھے تھے. جنازے کو قبر میں اتارا اور جنازے کو جو قبر میں اتارا اتفاق سے جیب میں جو ایک لیٹر تھا, کسی کی چٹھی تھی, وہ قبر کے اندر رہ گئی. انہوں نے دھیان نہیں دیا. بعد میں قبر کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد یہ اس گاؤں میں چلے گئے جس گاؤں میں چٹھی پہنچانا تھا. اب جب وہاں پہنچے پاکٹ دیکھ رہے ہیں تو چٹھی نہیں ہے. اب اس کے بعد یاد آیا کہ ارے میری چٹھی اور میرا وہ جو لیٹر تھا وہ تو قبرستان کے اندر ہی گر گیا ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے چلے اور آ کر کے لوگوں سے منت سماجت کر کے انہوں نے اس قبر کو کھودا. اور کھودنے کے بعد انہوں نے جو دیکھا قبر کے اندر کہ میت جو تھا بالکل نورانی چہرہ, چمکدار چہرہ, قبر خوشبوؤں سے معطر, اور اس کے اندر قبر کے اندر پھول ہے. یہ قبر کو بند کیا, اپنی چٹھی لے کر کے واپس نکلا اور گیا. جا کر کے اس نے اس کی بیوی سے یہ پوچھا کہ یہ فلاں شخص جو مرا ہے اور جس کو دفن کیا گیا ہے اس کا عمل کیا ہے, کیا کام کرتا تھا یہ؟ تو بیوی نے کہا کہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے, البتہ گھر میں ایک کتاب پڑی ہوئی ہے, لپٹی ہوئی. گھر میں لپٹی ہوئی ایک کتاب پڑھی ہے. یہ اس لپٹی ہوئی کتاب کو ڈیلی کھولتا تھا. اس لپٹی ہوئی کتاب کو ڈیلی یہ کھولتے ہیں اور کھول کر کے اس کے کہتے ہیں یہون ٹھیک ہے, یہون ٹھیک ہے, یہون ٹھیک ہے, یہون ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو کھول کر کے وہ یہ پڑھتا تھا کہ یا اللہ تیرا یہ کلام ہے, ہم پڑھنا نہیں جانتے مگر اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے جو لکھا یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک. ارے بھائی باہر نہ جائیں, مہمان آ رہے ہیں, آپ کے اسٹیج پر آئیں گے, آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی سماعت فرمائے, بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں. آپ حضرات بیٹھیں, بچے کھڑے نہ ہوں. مہمان آ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اسٹیج پر سب تشریف لائیں گے. آپ حضرات بیٹھ جائیں. بہت ہی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں, بیان سنیں اطمینان سے. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, ماحول اور